अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम लोग अपना रिकैप से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात ये हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन तरह की कौमों से साबका दरपेश था वहां पर मदीना मुनव्वरा में। तो पहली जो कौम थी वो थी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की। दूसरी जो कौम थी वो मुशरिकीन मदीना थे। अच्छा, अब इसमें भी दो तरह के थे। एक तो वो थे कि जो यानी कि उनको इस्लाम का मैसेज समझ तो आ रहा था, लेकिन जो है वो अपने जो आबाओ अजदाद का दीन है उसको छोड़ना क्योंकि आसान होता नहीं है, तो वो एकदम से छोड़ नहीं पा रहे थे उस दीन को। तो बस वो इसी बीच की कंफ्यूज से एक स्टेट में थे। लेकिन ये है कि वो इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ कोई दिल में नफरत वगैरह नहीं रखते थे। ठीक है, तो और लेटर ऑन फिर ये जब मुसलमान बन गए थे तो बड़े ही पक्के और खालिस मुसलमान बने थे। तो ये मुशरिकीन मदीना की एक टाइप थी, जिन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, लेकिन वो मैसेज उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था। इसके अलावा जो दूसरी टाइप थी मुशरिकीन मदीना की, वो थे कि जो बहुत सख्त नफरत रखते थे मुसलमानों के खिलाफ दिल में। और इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट, अच्छा, और शो ये करते थे कि भाई वो बहुत मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से, क्योंकि जो है उस वक्त खुल्लम खुल्ला जो है वो लोग उनमें जरूरत नहीं थी कि मुकाबला करें मुसलमानों का। तो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट था वो अब्दुल्ला बिन उबई था, कि मतलब दिल में बहुत नफरत रखता था और ऊपर से मोहब्बत शो कर रहा है। और जो मेन रीजन इसका बता रहे हैं वो ये कि जंग बुआस के बाद औस और खजरज दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब्दुल्ला बिन उबई हमारा सरदार बनेगा, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था हिस्ट्री में। वरना ये लोग इत्तेफाक नहीं करते थे किसी एक सरदार पे। तो उसकी ताजपोशी होने ही वाली थी कि उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में आए। तो इस वजह से जो है वो जो पूरा प्रोसेस था वो रुक गया, जिसकी वजह से वो ये समझ रहा था कि मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उसकी जो है बादशाह छीन गई, वरना वो बादशाह बन जाता। तो उसके बाद फिर बता रही है कि जंगे बदर तक तो इसी तरह की कैफियत में रहा। लेकिन जंगे बदर के बाद उसे समझ आया कि भाई अगर मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया ना, यानी दिखावे को ही सही, तो जो दुनियावी फवाइद जो मुसलमानों को मिल रहे हैं मैं तो इससे भी महरूम रह जाऊंगा। तो उसने फिर जंगे बदर के बाद दिखावे के लिए इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो हकीकतन काफिर ही था। ऐसा ही। अच्छा, उसके अलावा फिर बता रहे हैं कि क्योंकि वो बादशाह बनने वाला था, तो उसके जो अंडर जो लोग थे जिनको डिफरेंट मनासिब मिलने वाले थे, तो वो उसकी जो है सपोर्ट कर रहे होते थे, उसके कामों में उसकी मदद कर रहे होते थे। तो जो है उनके बारे में बताया जा रहा है। और ये कि कुछ सादा लोग मुसलमान थे उनको भी ये लोग घेर लेते थे और उनको भी अपने मकसद के लिए यूज कर रहे होते थे, इस तरह के जो मुशरिकीन थे। तो एक्चुअल में उसने मतलब इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन उसको जहां कोई मौका मिलता था मुसलमानों के खिलाफ कोई शरारत करने का वो छोड़ता नहीं था। फिर तीसरी कौम की बात हो रही है जो कि यहूद थे। और फिर उनका बताया जा रहा है कि वो तो यहाँ हिजाज में हिजरत करके आए थे ना, वो अपने इलाकों से निकाल दिए गए थे। तो एक्चुअल में तो वो इब्रानी थे, लेकिन वो हिजाज में कुछ अरसा गुजारने के बाद उनकी वज़ाक़त, जबान और तहजीब, हर चीज में वो अरबी रंग में रंग गए थे। और जो इवन उनके कबीलों अफराद के नाम भी अरबी हो गए थे, शादियां भी वो अरबों में करने लग गए थे। लेकिन उनके अंदर नस्ली असबियत का जो फैक्टर है वो था। वो अरबों को अपने से बहुत ज्यादा हकीर कमतर समझते थे ना। जैसे हम सुनते आए हैं ना कि बनी इसराइल वो मतलब अपने आप को ही सबसे स्पेशल समझते थे कि भाई हम ही जो है अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं और बाकी जो लोग हैं तो वो कमतर हैं। तो वो अरबों को इस हद तक, यानी ये वर्ड जो उम्मी यूज हुआ है उसके मीनिंग जो बताए गए हैं कि बद्धू, वहशी, रजील, पसमानदा और अछूत तक कंसिडर करते थे। और समझते थे कि इनका माल खाना तो हमारे लिए जायज है, जिस तरह भी चाहो इनका माल इस्तेमाल करो। अच्छा, और बता रहे हैं कि दीन पर भी कोई खास इनकी दीनी टीचिंग्स तो इनके साथ थी नहीं, तो बस फालगिरी, जादू और झाड़ फूक ये सब करते थे और समझते थे हम तो भाई बड़ा साहिब इल्म फजल हैं, हम रूहानी कायदो पेशवा हैं जो दूसरे लोग हैं उनके। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि दौलत कमाने के फनून में ये बहुत ज्यादा महारत हासिल करते थे, तिजारत करते थे। और उसके अलावा जो है सूदी कर्ज जो है वो ऑफर करते थे, जो अरब के शयूख और सरदार थे उनको। और बड़ी बड़ी सूदी उसके ऊपर सूद रखते थे। और क्या करते थे कि जो इनकी और जो अरब के सरदार थे वो लेते क्यों थे सूदी कर्ज, उसका जो वन ऑफ द मेन रीजंस था वो ये था कि जो जो शोरा वगैरह होते थे अरब के, उनके ऊपर वो पैसे लुटाते थे कि भाई इनको पैसे देंगे तो ये हमारी शान में जो है मतलब कसीदे लिखेंगे, हमारी शान में शायरी करेंगे तो हम उससे बड़ा मशहूर होंगे। तो उससे ये बहुत ज्यादा ना उनके ऊपर पैसे लगा रहे होते थे अरब ना। और पैसे इतने आते कहाँ से थे, वो सूदी कर्ज के फॉर्म में यहूदियों से लेते थे। और यहूदी क्या करते थे कि
جو ان کی زمینیں، کھیتیاں، باغات وغیرہ تھے ان عرب لوگوں کی، وہ گروی رکھوا لیتے تھے. پھر ایک ٹائم آتا تھا کہ یہ سودی قرض ادا کرنے لائق ہی نہیں ہوتے تھے عرب کے جو شیخ وغیرہ تھے، تو پھر وہ یہود اس کے مالک بن بیٹھتے تھے ان کھیتیوں کے، ان زمینوں کے نا. تو اس طرح سے وہ لوٹ رہے تھے ان کو. دوسرا یہ کرتے تھے حرکت کے، جو جنگ و فساد کی ایک فضا کریٹ کر دیتے تھے ڈفرینٹ قبائل کے بیچ میں، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا اور ایسے حالات کریٹ کر دینا کہ جنگیں ہونا شروع ہو جاتی تھی، اور یہ اپنا پھر کونے میں بیٹھ کے اس جنگ کو باہر سے تماشائی کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے تھے، اور آپس میں ان کو لڑواتے تھے کہ کہیں یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان میں آپس میں یونٹی پیدا نہ ہو جائے اور یہ ایک امت نہ بن کر ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائے. تو اس لیے مسلسل ان میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ وغیرہ کریٹ کرتے رہتے تھے. اور پھر اس طرح سے بتاتے تھے کہ ان کو، اور سودی قرض بھی اس طرح ان کو دیتے رہتے تھے کیونکہ جو ہے جب جنگ کا ماحول کریٹ ہوتا ہے، جنگ کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح ان کا دوہرا فائدہ ہو رہا ہوتا تھا کہ بھائی ان کی یہودی جمعیت بھی قائم رہتی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہاں پہ جنگ کا بازار جو ہے وہ گرم رہتا تھا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اس طرح سے طرز عمل تھا وہاں پہ، جو تیسری قوم تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کا درپیش تھا. اب یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے، یہ ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے. تو کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو بتائیے گا. صحیح ہے، میں ریڈ کر جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں پڑھوں فرحین؟ جی جی بالکل بالکل. آپ کو وہ جواب تو آپ نے ریڈ کر لیا تھا نا شوری قوم کا جو گروپ پہ شیئر ہوا تھا؟ میرا خیال ہے میں نے نہیں دیکھا. انشاءاللہ جی جی میں آپ بھی. وہ دیکھ لیجیے. ہاں فرحین ہاں ایک بالکل وہ. چیز، وہ جو السلام علیکم فرحین، وہ جو وعلیکم آپ نے السلام. عبداللہ بن ابی کو کہا نا، حقیقت میں وہ کافر ہی تھا. تو کافر نہیں ہوں کہہ سکتے، منافق تو تھا، اور لیکن مسلمان ہی کہلائے گا کیونکہ وہ نماز پڑھتا تھا، سب چیز کرتا تھا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ اچھا سکتے کہ حقیقتاً وہ کافر ہی تھا. وہ اچھا، یہ بک کے ورڈز تھے، اصل میں بک میں لکھا تھا کہ وہ در پردہ جو ہے کافر تھا، ہاں تو اس درے وجہ سے پردہ، ہاں مطلب اندر سے ہوں کفر انکار کرتا تھا، ہوں لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اپنا کرتا بھی اچھا دیا اچھا اچھا. دفن ہاں ہونے مطلب کو. کلمہ پڑھ ہاں لیا تھا تو پھر اب مسلمان ہاں، بھی اس جی میں جی. رکھے ہوئے. اگر وہ کسی نے ٹھیک ہے پڑھ ٹھیک لیا ہے. تو ہم لوگ کوئی بھی مطلب اس کو ہاں کہہ نہیں سکتے، آفیشلی نہیں کہہ اچھا اچھا، سکتے یہ کہ وہ صرف ایکسپلین کر رہے ہوں گے پھر بک میں نا کہ وہ دل کی جو اس کی کیفیت تھی وہ پھر جی بتا رہے ہوں گے، جی لیکن ہم اندر اس کو سے نہیں کہہ سکتے اس طرح کا. ہاں نہیں ٹھیک ہے کہہ ٹھیک ہے، میں سکتے. سمجھ گئی آپ کی. اوکے. لیکن بالکل ہم صحیح سمجھتے ہیں نا کہ منافق کا جو درجہ ہے وہ کافر سے بھی کہیں منافق، زیادہ برا ہے. ہاں بہت برا ہوں ہے، اور بہت بہت برا ہے. زیادہ گہری وادی میں ہوگا منافق، وہ یہ ٹھیک یہ ہے، سب اچھا سے پوائنٹ آؤٹ لیکن کیا آپ نے. ہاں یہ آفیشلی سب نہیں کہہ سکتے. درجے میں منافق ہوگا اللہ تعالیٰ. ہاں ہوں منافقوں کا، اور منافقوں کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، لیکن عام کوئی آدمی کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا، چاہے اس کا ہوں جتنی بھی منافقت نظر آ رہی ہو، پھر بھی ہوں ہم لوگوں کو کسی کو رائٹ نہیں ہے کسی کو منافق کہنے کا یا کافر کہنے ہوں. کا، اگر اس نے کافی. کلمہ پڑھا ہے. صحیح. صحیح صحیح، جزاک اللہ جزاک اللہ. وہی اچھا، ہے. اور سسٹر نمونہ وہ جی جی جو وہ تھا نا شوری اور یہ سب، میں اس کو یہی سرچ کری تھی تو وہ نہیں تھا کہ جو یہودی تھے ان کو اپنے اپنے علاقوں سے نکال دیا گیا تھا، جو ان کے خلاف بھی تو بڑی سازشیں ہوئی ہیں نا یہ جو عیسائیوں نے جی اسپیشلی جی کی تھی. تو انہی میں سے جی. ایک قوم تھی، تو جی وہ کافی زیادہ، کئی بابلونیا اور وہ سب جو ہے نا وہ کافی زیادہ ایریاز کے نام لکھے آئے تھے، تو مجھے بھی وہ یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ جی دیکھ جی. لیجیے گا. تو وہاں سے نکالے گئے تھے اور حجاز آ گئے تھے نا، تو ان کی بھی بڑی انٹینس ہسٹری ہے نا یہودیوں کی. تو وہ آپ اس پہ ریڈ ہوں. کریں گے نا پھر. صحیح ہے، گروپ پہ چلیں. جی بالکل. سورہ چلیں آل صحیح عمران ہے. میں سورہ آل عمران نہیں، ان کا سورہ بقرہ میں بہت ذکر ہے نا، اس کی ساری ہسٹری اس میں آتی ہے. ان کی جب تفسیر ہوں پڑھتے ہیں نا تو ان میں ان کی ساری ہسٹری آتی ہے، جو ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا جی صحیح. چلے ہم پھر یہاں سے ریڈ کرتے ہیں پیج ہے. 249. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنو قنیقہ یہ خزرج کے حلیف تھے، ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی. بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے، اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی. ایک مدت سے اچھا یہی قبائل. اچھا، ایک تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پھر ہم نا رک جائیں گے تاکہ اس کو نا ایکسپلین کر دیں. تو یہ جی تینوں جی قبائل کے نام بتائے گئے ہیں جی. بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اب بنو قنیقہ کا بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے خزرج والوں کے ساتھ ہوتے تھے، حلیف تھے، مطلب ان کے پارٹ ساتھی کہیں گے ان کے. اور ان کی آبادی جو ہے، یہ لوگ مدینہ کے اندر رہتے تھے، جو بنو قینقاع کا قبیلہ تھا یہود کا. اس کے علاوہ جو دونوں قبیلے ہیں بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ اوس کے حلیف تھے، اور ان دونوں کی
کی آبادی مدینے کے مطلب اطراف میں تھی، سراؤنڈنگز میں تھی مدینے کے، ان دونوں قبیلوں کی. صحیح، آگے بڑھتے. ایک مدت سے یہی قبائل اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بعاث میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے. فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے، کہ ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو لا ینفک بنی ہوئی تھی سکون ملتا. پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی. بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کرنے جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان کی زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لے جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا. اب یہ یہود کی جی نفسیات بتائی جا رہی ہے نا کہ وہ جی جی، آپ ایکسپلین کریے. جی 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 کہ مطلب وہ مال و دولت کے اتنے حریص تھے نا کہ وہ صرف اسی کی خاطر ہی، ایک یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے سارا مال و دولت ہڑپ کرنے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی جو نسلی عصبیت تھی نا کہ پیغمبر اسلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے. ایک انہیں یہ نسلی عصبیت کی وجہ سے انہیں حسد تھا، اور دوسرا یہ مال و دولت کی وجہ سے. اب یہ ڈیٹیل انہوں نے ساری بتائی ہے کہ کہاں کہاں سے مال اہل مدینہ چھڑوا سکتے تھے اگر ان میں اتفاق ہو جاتا. تو وہ یہی میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے مطلب وہ سازشیں کرتے تھے کہ یہ جڑ نہ جائیں آپس میں. اور اسلام اور آیا یہ تھا کہ ہاں مطلب انسانوں کے دلوں کے بغض دور کرتا اور سب کو اسلام کی اس میں لڑی میں پرو کے ان کو بھائی بھائی بنا دیتا. تو وہ اس لیے بھی اسلام سے بہت زیادہ خائف تھے اور وہ اسلام کے خلاف تھے یہودی. اچھا جی، کافی اتنا. جی 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 کافی. بس یہ جو چند ایک مجھے بڑی اچھی لگی تھی باتیں جو انہوں نے کی تھی کہ اسلام کی جو دعوت تھی ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی. تو جی یہ کتنا خوبصورت الفاظ ہے جو ہمارے دین کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ نا، کہ مطلب جی کہ بالکل. وہ لوگوں کو یعنی کہ جو ٹوٹے دل کے لوگ ہیں پھر ان کو کس طرح سے ان کو دوبارہ اٹھانا ہے. پھر کیا کہا ہے آگے کہ بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی. اب یہ تو ان سے برداشت نہیں کہ ہم تو یہ کریٹ کر رہے ہیں یہ آگ کو، یہ تو یہ آپس میں محبت بھائی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اس طرح تو ظاہر ہے لوگ اسی طرف جاتے ہیں نا جہاں پہ محبت کا پیغام دیا جائے. تو ان کو جہاں اور کیا سکون تمام ہوگا ہاں جی بالکل، اور جہاں تمام زندگی معاملات میں آسان ہوگی. جی جہاں جی پہ بول. آسان ہو بالکل ہر کوئی وہی چاہتا ہے نا کہ بھائی یہ یہاں پہ تو عجیب ہی حالات کریٹ کیے ہوئے. تمام معاملات میں امانت داری برتنے، یہ بھی کہ بھائی امانت دار ہیں یہ لوگ تو بہت زیادہ مسلمان تو، اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے، یعنی کہ اس میں بھی کوئی لوٹ مار نہیں بچنی ہے، بس اپنے اپنے حق کا سب کھائیں گے پاکیزہ مال. تو اتنی خوبصورت چیزیں جب انہوں نے دیکھی ہوں گی اوس اور خزرج والوں نے کہ یہاں تو ہمیں دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں، کچھ بچتا ہی نہیں تھا ہمارے پاس، اور یہ کون لوگ آئے ہیں جو اتنا خوبصورت پیغام پیش کرے. ان کے تو فرشتے لگتے ہوں گے مسلمان کے، یہ اتنے مطلب شرافت والی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنے کا سبق دے رہے ہیں. تو یہ سب نہیں ہوتا تھا نا یہود سے برداشت کہ یہ کون لوگ آ گئے ہمارے خلاف ایک دم. ہاں تو جی، اسلام جی ہمیشہ سے خوبصورت ہے اور ابھی تک خوبصورت ہے. ایسی بات میں کر رہی ہوں کہ ایک چھوٹا سا کلپ میں ایک دیکھ رہی تھی، ایک انڈیا کی عورت بن رہی تھی نا، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے، ہندو عورت تھی، میں نے اسلام کو پڑھا ہے، اس میں نا مرد عورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ نیچے کر کے دیکھتے ہیں، اور خواتین کو اتنی آزادی ہے. وہ کہہ رہی تھی مجھے اسلام سے بہت محبت ہے. جب میں نے یہ سارا گوگل کیا کہ مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور وہ تو سارا اس کو مطلب جو اس نے گوگل کر کے جو اس کو انفارمیشن تھی اتاری، اتنا خوش ہو رہی تھی، اور اس کی وہ باتیں سن کے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اسلام کے بارے میں وہ اتنی پیاری باتیں کر رہی ہے.
تو واقعی بس دین تو مشکل ہو ہمیشہ جاتا ہے سے لوگ کے خوش لیے ہے۔ ایکسپٹ کرنا، ورنہ سب دل سے تو سمجھ آ جاتی ہے جو ایک دفعہ بھی پیغام سنے کہ یہ ہاں یہ جی، صحیح والی بات ہے۔ یہ بس حق ہے، ٹیسٹ ہے دل ان لوگ حق کے کو لیے۔ پہچان لیتا ہے نا۔ شکر بالکل اللہ کا، فطرت ہی ایسی اللہ الحمدللہ تعالیٰ ہم نے بنائی مسلمان ہے۔ گھروں میں پیدا ہوئے، بالکل الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی، جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں دخل کر رکھا تھا۔ اس لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ کہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خصوصی مدت بعد کر سکے۔ اس کیفیت کو بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے اچھا یہ والا پیراگراف جی تھوڑا جی سا وہ کر دیجیے نا، وضاحت کر دیجیے گا تھوڑی سی اس پیراگراف کی۔ اچھا جی، اس میں آپ اس کو جی جی میں تھوڑا سا کر دیتی ہوں۔ وہ اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہود جو تھے انہوں نے ان باتوں کو بھانپ لیا تھا، یعنی کہ وہ پہلے سے ہی سمجھ گئے تھے کہ اسلام جو ہے اب اپنی جگہ یہاں پہ بنانے کا، کیا لکھا تھا ایک سیکنڈ، اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تو انہوں نے اور یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے حساب میں داخل کر لی تھی کہ اب یہ لوگ آئیں گے، یہ لوگ محبت کا پیغام دیں گے، یہ لوگ جو اوس اور خزرج کے درمیان ہم مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ سب ان چیزوں کو محبت میں کنورٹ کریں، تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے حساب میں داخل کر لیا تھا، یعنی وہ اتنا دور اندیش تھے، انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب یہ جو چیزیں ہیں اب ان کا آہستہ آہستہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ یہودیوں کے بالکل اگینسٹ چلا جائے گا۔ تو یہ دور اندیشی والی چیز اتنا امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ابھی، جیسے نہیں کر رہے جو بھی یہ لوگ ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ سب کو موبائلوں میں گھسا دیا ہے اور سب اپنا اپنا لگے ہوئے ہیں، آپس میں ایک فیملی کا سسٹم وہ ختم ہو رہا ہے، ایک جو مل بانٹ کے بیٹھتے تھے، ان چیزوں کا آگے جا کے اگلی جنریشن پہ جو امپیکٹ ہوگا وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ابھی سے تیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے ابھی سے سٹیپس لینے چاہیے نا۔ تو یہ لوگ آگے کی چیزیں وہ پہلے سے حساب میں شامل کر لیتے تھے، تبھی تو دیکھیں اتنے ہی زیادہ ان کو پھر کامیابی بھی تو کتنی ملی نا یہود کو، جو یہ لوگ اپنے غلط مقاصد حالانکہ میں آگے بڑھنا تعداد میں بہت ہوں کم ہے، لیکن وہ اپنے مشن پہ فوکس ہیں۔ اور یہ ہوں جو یہود تھے نا، یہ جو مدینے کے باہر ان کی بستیاں تھیں، ان کا تو یہاں بسنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے، تو وہ اس لیے ان کی انتظار میں انہوں نے یہاں آ کے اپنی بستیاں بنا لی تھی۔ پھر مطلب ان جڑی کے کاٹ اندر دو نا، ہاں جی ہاں اس نیت سے بالکل۔ جی تبھی ان کو شدید نفرت بھی تھی کہ اب ان کا تو بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوگا جو دین یہ لوگ لے کر آئے، تو بہت زیادہ یہ نفرت رکھتے تھے۔ اور پھر آگے کوئی جی واقعہ بالکل بیان ہوا، جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی، نہیں بس آگے اگلا پڑھتے ٹھیک ہیں۔ ہے، آگے بڑھتے ان ہیں۔ کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین، یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں ابن اسحاق، یہ وہ ہم واقعہ ہوں پڑھنے لگے ہیں۔ ان کا ارشاد ہوں ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت احی بن احتب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد وہی ابن احتب میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے کے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہ کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد وہی ابن احتب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اس کی شہادت ہمیں صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی اچھا جی، ملتی ہے۔ آگے جی وہ دوسرا والا واقعہ وہ شروع ہو رہا ہے۔
तो यहाँ पे उनका बता रहे हैं ना, हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का, जी उम्मुल जी। मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा का, उनके बता रहे हैं उनके वालिद और चचा वो उनकी बहुत ज्यादा लाडली थी, बहुत चहेती थी। तो उनको जो है वो फिर बता रहे हैं कि वो जब वहां पे गए वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, तो फिर जब वो सुबह के गए तो वो फिर शाम में गुरूब आफ्ताब के बाद हम्म, वापस आए थके हारे। तो उस वक्त उन्होंने पूछा, मतलब कि वो उन्होंने बात करते हुए सुना हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, कि भाई बिल्कुल ही अलग कैफियत दोनों की लग रही थी। तो फिर बता रहे हैं कि वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि ये वही तो नहीं है, यानी कि उनको आइडिया हो रहा था कि जिनका होता था कि भाई आखिरी नबी आएंगे, तो ये वही तो नहीं है। हम्म, तो उन्होंने देखे जवाब में क्या कहा, यानी कि उनके किन्होंने पूछा था, मैंने अपने चचा चेक। को सुना, वो मेरे जी वालिद से कह रहे थे। हाँ, चचा ने फिर ये कहा ना कि क्या है वही है। तो उनके वालिद ने कहा हाँ खुदा की कसम, देखिए खुदा की कसम खा के कह रहे वही है जिनको आना था, यानी आखिरी नबी। जी जी। तो चचा ने हक कहा कि पहचान आप, लिया ना, दिल हाँ ने, उन्होंने उनके फिर दिल ने कंफर्म हक को किया। पहचान लिया। हाँ, हक को पहचानिए बिल्कुल। और चचा ने कहा कि आप ठीक ठीक पहचाने, उन्होंने फिर कंफर्म किया कि खुदा की कसम हम्म, तो खा रहे ठीक है, लेकिन वाकई पक्का पक्का पहचान रहे हैं ना वही है। फिर उन्होंने जी वालिद ने कहा कि हाँ वही है। चचा ने कहा तो अब आपके दिल में उनके बता क्या इरादे हैं, मतलब अब हम क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। तो वालिद ने हम्म, कहा कि अदावत यानी दुश्मनी, खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा। तो देखिए कितने सारे वाकयात से हमें दिख रहा होता है, क्लियर सब कुछ पता है, नबी है तो अल्लाह की तरफ से आए होंगे, लेकिन नहीं वो जो है उनके टीचिंग्स को फॉलो नहीं करना है। तो एक ये किस्सा इन्होंने बताया है कि मतलब वो हक को पहचानते थे, लेकिन उस वक्त उनमें जो है, ये असल में पीछे वाले पैराग्राफ से कंटिन्यू हो रहा है, जहां उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से सख्त दावत हो गई थी, अगरचे वो इसके मुजाहिरे की जसारत खासी मुद्दत बात कर सके, यानी उस वक्त उनमें जरूरत नहीं थी कि वो सामने आके यहूद जो है वो मुकाबला करें हम्म, मुसलमानों का। लेकिन जो है ये है कि वो पहचान रहे थे, इन बातों को एक्सेप्ट कर रहे थे, उन्हें समझ आ रही थी सारी हकीकत, लेकिन बस वो राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि भाई अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, चलो अभी गुजार लो इस वक्त को। तो उसका एक ही वाक्य बताया गया है कि वो पहचान गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम दुश्मनी करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते खुल्लम खुल्ला, लेकिन हम लेटर ऑन करेंगे जरूर इनसे ना। जी बिल्कुल। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे तो करिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते नहीं जी, ठीक हो गया। हैं। इसकी शहादत सही बुखारी की इस रवायत से भी मिलती है, जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हो के मुसलमान होने का वाक़या बयान किया गया है। मौसूफ एक नहायत बुलंद पाया यहूदी आलिम थे। हजरत हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, ये हम्म इनके बारे में कि ये एक बुलंद पाया यहूदी आलिम थे। आपको जब बनु नजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर मिली, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाउजलत तमाम हाजिर हुए और चंद सवालात पेश किए जिन्हें सिर्फ नबी ही जानता है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनके जवाबात सुने तो वहीं इसी वक्त मुसलमान हो गए। फिर आपसे कहा कि यहूद एक बहुतान बाज कौम है। अब ये यहूद की ना खूबियाँ, यानी कि उनकी खसूसियात बयान की जा रही हैं। एक हम्म बहुतान बाज कौम है, अगर इन्हें इससे कबल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दरियाफ्त फरमाएं मेरे इस्लाम लाने का पता लग गया, तो वो आपके पास मुझ पर बहुतान तराशेंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुला भेजा, वो आए और इधर अब्दुल्ला बिन सलाम घर के अंदर छुप गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे अंदर कैसे आदमी हैं। उन्होंने कहा हमारे सबसे बड़े आलम हैं और सबसे बड़े आलम के बेटे हैं, हमारे सबसे अच्छे आदमी हैं और सबसे अच्छे आदमी के बेटे हैं। एक रवायत के ये अल्फाज ये हैं कि हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार के बेटे हैं, और एक दूसरी रवायत के अल्फाज ये हैं कि हमारे सबसे अच्छे आदमी हैं और सबसे अच्छे आदमी के बेटे हैं, और हम में सबसे अफजल हैं और सबसे अफजल आदमी के बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ अगर अब्दुल्ला मुसलमान हो जाएं तो। यहूद ने दो तीन बार कहा, अल्लाह इनको इससे महफूज रखे। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु बरामद हुए और फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इतना सुनना था कि यहूद बोल पड़े,
शर्रुना व इब्नु शर्रिना, ये हमारा सबसे बुरा आदमी है और सबसे बुरे आदमी का बेटा है। और इसी वक्त इनकी बुराइयां शुरू कर दी। और एक रवायत में है कि इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए जमात यहूद, अल्लाह से डरो, इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम लोग जानते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप हक लेकर तशरीफ लाए हैं, लेकिन यहूदियों ने कहा कि तुम झूठ कहते हो। ये पहला तजर्बा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद के मुतल्लिक हासिल हुआ और मदीने में दाखिले के पहले ही दिन हासिल हुआ। इस सही। वाक़े से देखें कि वो पहले बता रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम एक बहुत बड़े आलिम थे, काम बंदे नहीं थे यहूद में से, मतलब एक बड़ी पोजीशन थी उनकी। और वो यहूदियों को जब ये मालूम, मतलब वो पहले उनकी उस इल्म के और उस सारी चीज़ों के मोतरिफ थे कि वो हकीकत में एक अच्छे इंसान थे, इसलिए तो उन्होंने हक को पहचान लिया और फौरन देयर एंड देन वो मुसलमान भी हो गए। और वो अपनी बता भी रहे हैं रसूलुल्लाह को कि वो जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे इस्लाम लाने का, तो कैसे अपनी बातों से पीछे पलटेंगे। तो फिर ऐन जैसे उन्होंने कहा था, उन्होंने यहूदियों ने वही किया। और फिर साथ हमें और ये भी शुरू पता। में, हाँ, जी शुरू में जी थोड़ा सा जी। वो भी बताया गया है कि ये यहूद के आलिम थे ना, तो किताब में तो इनके लिखा हुआ था कि एक न आखिरी नबी ने आना है। तो इनको फिर वही जब पता चला हम्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का, लोग कह रहे हैं कि भाई आखिरी नबी आए हैं और सब ना, तो फिर ये खुद उनकी खिदमत में पेश हुए। तो देखिए खुद स्टेप उठाना पड़ता है, खुद ये गए, वरना अगर ये भी बिल्कुल डिटाई के साथ रहते कि नहीं भाई हम तो नहीं मानते और ये और वो, तो फिर इन तक भी कैसे हिदायत पहुंचती ना। तो ये खुद गए, हम्म, उनके खिदमत में पेश हुए कि मुझे तो समझ आ जाएगा क्योंकि मुझे तो निशानियां पता है, और जो मैं हम्म, सवाल करूंगा वो आखिरी नबी ही दे सकते हैं। तो जाके वो गए और बस वो उनका कदम उठाना था, और सब उन्होंने अपने दिल को ओपन रखा हुआ होगा ना कि जो बात है मैं समझूंगा, हम्म। मैं सीखूंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए उनको हिदायत नसीब फरमा दी। और फिर जी आप क्या कह रही थी आगे? जी यही मैं कहना चाह रही थी ना कि इनका ना दिल ही बहुत पुरखलूस था ना, कि जिसने हक को हम्म। पहचाना और लब्बैक कह दिया। और ये दिल ही हम्म। होता है ना जो आपको अमल स्टेप लेने से रोकता है कि आप ना ये करें। आ, हम्म। इसी मामले में देखें, अगर हम हजरत अबू सुफियान ही थे ना, नहीं, हजरत सलमान फारसी थे, उनका हम वाकया पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से, कितना लंबा सफर है हक की तलाश में, हम्म। किस कदर लंबा कि वो बुढ़ापे में नबी पाक को मिलते हैं फिर इस्लाम कबूल करते हैं। तो ये दिल की बात है कि कितने और भी यहूदी आलम थे, लेकिन उनके दिलों में ये खलूस नहीं था। तो जिनके दिलों में हम्म। खलूस होता है, ये जो जिनके दिल नरम होते हैं, फिर वो अल्लाह ताला उनको फिर ये भी तौफीक अता फरमाता है ना, फिर अल्लाह की खास रहमत होती है उनकी। वाकई ही बेशक। पहला स्टेप उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके लिए नहीं जो हदायत के लिए अपने लिए दुआ करते हैं या जिन पे अल्लाह मेहरबान हो जाते हैं। बेशक। जी और आगे यहूदियों बढ़े। की कैसी वाली खसलत बताई गई कि अभी मतलब इतनी तारीफ के इस तरह तो हमें भी तारीफ करनी नहीं आती कि उनके बेटे हम्म, हैं, उनके बाप भी बड़े अच्छे थे, कितनी तारीफें करके एक सेकंड नहीं लगा, कलमा सुना और बस फौरन हम्म, ही उन्होंने उनकी बुराइयां शुरू कर दी। तो कितना मतलब इन्होंने अपने दिल को खुद सख्त कर लिया था कि नहीं हमने सुनना नहीं, मानना नहीं है। तो जाहिर है फिर हम्म। ऐसे लोगों की क्या अल्लाह ताला मदद करेंगे जो अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर जो ये बता रहे हैं कि ये यहूद के आवाज कट रही है। मुतालिक फरहीन की आवाज पहला कट। एक्सपीरियंस ये फेस हुआ था। ये किस तरह के लोग हैं ये? तो फरहीन आपकी आवाज कट रही है। नहीं अभी तक नहीं जा रही शायद। अस्सलाम आवाज वालेकुम। आ जी वालेकुम सलाम जी, अब आ रही आवाज अब आ रही? हाँ ये है, मसला, अब ओके। आ रही जी जी आगे रीड करते हैं। है। जी, यहाँ तक कि जो कुछ जिक्र किया गया हालात से मुतलिक था। अभी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ये मदीना के अंदर के हालात हैं। बैरून मदीना मुसलमानों के सबसे कड़े दुश्मन कुरैश थे।
یہ جو مکہ کے تھے، اور وہ 13 ہوں سال تک جبکہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بیخبن سے اکھاڑنے، بیخبن اس کا مطلب ہوگا جڑ سے اکھاڑنے، بیخبن جڑی لگ رہا ہے سے اکھاڑنے، میں نے یہ لفظ پہلی دفعہ پڑھا ہے، کے لیے خوفناک سازشیں کی۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کس قدر بڑی بڑی آزمائشیں ہیں اور کتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، یعنی کہ مسلمان صرف آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کس کو فیس کرتے ہیں؟ دہشت گردی کو فیس کرتے ہیں، دھمکیوں کو کرتے ہیں، پھر آپ کے سارا مال و دولت چھن جاتا ہے، آپ کے مکان، آپ کی زمینیں، آپ کے کاروبار، ایون آپ کے خاندان آدھے آدھے رہ جاتے ہیں، اور پھر بھی آپ استقامت سے کھڑے رہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تو اللہ کا اللہ کتنا تعالیٰ، فضل ہے، یہ ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی ایسا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہمیں کتنا پلیٹ میں رکھا ہوا آرام سے پاکستان مل جی گیا، جی جی اور ہمیں کوئی بالکل، ایسی کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی نہیں ہمارا مال و دولت چھینا، آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں یہاں پر۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہمیں کوئی نہیں روکتا عبادت کرنے سے، یا کوئی ہمیں قتل جی کی جی، دھمکیاں نہیں مل رہی۔ اللہ کا کتنا احسان ہے جو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں اس بات کو نا، ہاں، لیکن ساری ہمارے جو فیملی بڑوں بیٹھے ہیں، ہوں پیرنٹس، بچے، رشتہ دار، سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمیں اس قسم کی کوئی دکھ، کوئی تکلیف، دیکھیں خون کا رشتہ تو خون کا رشتہ ہے نا، تکلیف بھی تو ہوتی ہے نا۔ کس طرح حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے میری والدہ کے لیے دعا کریں، ابھی بھی ہم جب سنتے ہیں نا اکثر اس میں اس تکلیف کا اظہار ہوتا ہے اور محسوس کر سکتے ہیں، جب وہ ڈاکٹر ذائقر کے پاس لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیے، میرے والدین نے نہیں کیا، تو وہ واقعی جو ان کی تکلیف دہ فیلنگز ہوتی ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کچھ بتا دیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ ایک وہ والی تکلیف، ایک دنیا میں تکلیف کے جدائی کی تکلیف، دنیا میں ہی رہ کے جدا ہو جانا، یہ بہت بڑی بڑی تکلیف ہیں، اور انہوں نے یہ بے شک صحابہ نے اور صحابیات نے یہ ہمارے لیے قربانیاں دی، اتنی آسانی سے ہمیں دین اور اسلام ہمیں اتنی آسانی سے ملا۔ اور یہ نا آتا بھی ہے نا کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے اس امت کے لیے نا، اب یہ ان کا بھی دیکھیں یہی والی چیز ان کے لیے ٹیسٹ ہوئی نا کہ بھائی زمینیں وغیرہ سب ضبط کر لی نا انہوں نے قریش والوں نے، جی جی تو اب تم جی لوگ اس کو بالکل، پریفر کرتے ہو یا تم لوگ دین کو قبول کرتے ہو، ہجرت کو مطلب کہ پریفر کرتے ہو تم لوگ نا؟ تو یہ ان کے اوپر ٹیسٹ تھا جس میں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاس کیا کہ نہیں بھائی سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اولاد بیویاں جو کچھ ہے، انہیں تھا کہ ہمارا ایمان سب سے ٹاپ پر ہونا چاہیے یہ سب، اور ہمارے ساتھ بھی ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ پریفر کر دیتے نا چلو بھائی بچوں کے لیے تھوڑا سا سود بھی لے لیا بینک سے تو کیا ہو گیا، بچے تو ابھی خوش ہو جائیں گے نا، اللہ تو بڑا معاف کرنے والے۔ کن کن چیزوں پہ ہم اولاد کو ٹاپ پہ رکھ کے اور جو ہے غلط غلط چیزیں اپنا رہے ہوتے ہیں نا، دنیاوی فوائد کے لیے ایمان کو بیچ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی نا، تو یہ بہت بہت واقعی میں مال اور اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اگر صحابیات کی ہم پڑھیں نا لائف ہسٹری، تو ایک خاتون اسلام قبول کر لی ہے اور اس کا شوہر بھی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کی برادری بھی، اس کی پیرنٹس بھی، وہ اکیلی چل پڑتی ہے۔ مطلب کس قدر ایک عورت ہونا معاشرے کا کمزور ترین بالکل فرد ہے معاشرے کا، پھر اس کا اتنا زیادہ ڈٹرمنڈ ہونا اسلام کے لیے، اسلام قبول کر لینا، اپنے لیے فیصلہ کر لینا، اکیلے ہجرت کر لینا، بہت بڑی باتیں ہیں یہ۔ تبھی نا یہ ہسٹری پڑھ کے ہی تو ہمارے اندر ہمت آ سکتی ہے، جب ہم پڑھیں گے نہیں تو سمجھ نہیں آتا نا کہ کس طرح جی سے انہوں نے صحیح ہے، مقابلہ کیا، پھر موٹیویشن ملتی ہے نا کہ بھائی پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی کریں گے، ایک آگے ہم بھی، بڑھنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے، تو ہمیں یہ سب بہت پڑھتے رہنا چاہیے نا۔ جی جی بالکل، آگے ہم پھر کہاں تک پہنچے تھے؟ جی، اور اس سے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں، بَإِن ہما
جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنے ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا. یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورغلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئیں، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے. اب یہاں دیکھیں ان کی پولیٹیکل سوچ کو دیکھیں کہ وہ ویسے تو وہ کچھ نہیں کر سکے، یعنی کہ ہر حربے میں ناکام ہو گئے، تو پھر انہوں نے پولیٹیسائز کیا. دیکھیں یہ تو نفسیات شروع سے انسانوں کے درمیان چلتی آ رہی ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں تھوڑا ایکسپلین کریے گا کیونکہ میں شاید کچھ چیزیں یہ سمجھ نہیں پائی. جی جی بتائیے گا. نا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نا وہ مختلف کارڈز استعمال کیے جاتے ہیں آج کل کے دور میں بھی، اور دین کا کارڈ استعمال کر لیا، کچھ اور کر لیا. تو یہ بھی دیکھیں کہ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے قریش، اور اس کی دیکھ کرتے تھے، اور جو حاجی آتے تھے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، تو وہ اس چیز کو کیش کروا رہے ہیں، اور وہ پھر اپنے اس جو ان کا یہ جو منصب تھا اس کو وہ استعمال کر کے جو ارد گرد کی باقی قبائل تھے یا ریاستیں جہاں تھیں سے یا جو ان تجارت کے وغیرہ بھی کر سردار رہے تھے، ہوتے تھے اور سب. جی تو اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مدینے کا بائیک آؤٹ کروا دیا. اور ہم جب تک یہ ہسٹری سیرہ نہیں پڑھیں گے نا تو ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ نبی پاک کہ صلی اللہ علیہ کس وسلم کی طرح لوگ زندگی کیا تھی، ٹیکٹکس یوز اور کرتے ہیں. انہوں نے کس طریقے سے اسلام پھیلایا اور کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب یہ دیکھیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی وہ صرف ہجرت کا، ہم صرف پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، نہ اس کی نفسیات بتا رہے ہیں، نہ مطلب کم ہے یہ. اب تو یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ ہم یہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ مجھے بڑی دنوں سے موٹیویشن کہیں سے ملا ہوا تھا کہ سیرت پڑھیں، تو میں بڑی دنوں سے اپنی ذات کے ساتھ کوشش کر رہی تھی کہ اس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں پتہ تو چلے کہ نبی پاک کے روز و شب کیسے تھے، مزید کیسے تھے. مطلب ہم دعاؤں کی حد اچھا تک، عبادات کی حد تک سیشن کے ہے نا. نا سوری میں آپ جی کی بات کو کاٹ رہی ہوں، بس سیشن کے نا سب میں چند سیکنڈ رہ گئے، یہ خود ہی سے بند ہو جائے گا، تو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کے ٹھیک ہے بعد پھر آگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.